چائنیز کونسلیٹ پہ حملہ ہوا، میں بھی وہاں پہنچا رپورٹ کرنے کے لیے. مجھے پتہ ہاں چلا آپ اور طارق دھاریجو جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، پہلے پہنچنے والے بھی آپ تھے. جی ہاں. یہ ذرا اس حوالے سے ہمیں بتائیں، چائنیز کونسلیٹ پہ جب حملہ وہ ہوا. تو میرا علاقہ تھا، میں ساؤتھ میں ایس ایس پی تھا. اس دن صبح میں نے نا درخشاں تھانے پر اسٹاف کو بلایا تھا سویرے. میں نے کہا آپ سے پہلے میں بریفنگ کروں گا آپ کی، پھر میں آفس جاؤں گا. یہ سویرے کا ٹائم تھا 8 بجے کا. تو 8 ساڑھے 8 کا ٹائم تھا. میں ان کی بریفنگ کر کے نکلا اور اپنے آفس جا رہا تھا. تو مجھے نا محلے سے جہاں پہ اٹیک ہوا وہاں ایک ہمارے جاننے والے تھے، ہمارے ایکس آئی جی کے بیٹے. ان کا مجھے فون آیا. اس نے بولا کہ شاہ صاحب آپ کو پتہ چلا ہے یہ اٹیک ہو گیا ہے یہاں پر ہمارے محلے میں. مجھے لگتا ہے چائنیز کونسلیٹ ہے یا کوئی نہ کوئی کونسلیٹ ہے جس پہ اٹیک چل رہا ہے، بڑی فائرنگ ہو رہی ہے. تو میں نے کہا نہیں یار مجھے تو نہیں پتہ، حالانکہ میرا تو علاقہ تھا. میں نے وائرلیس آن کیا، زیادہ آواز کی، اس میں کوئی بات نہیں چل رہی تھی. تو جب وہ بات کرتا نا تو وہ گھبرایا ہوا تھا بہت. تو میں نے کہا یہ تو غلط بیانی نہیں کر سکتا، اب سنجیدہ بندہ تھا وہ. تو میں نے کہا آپ رکھیں میں چیک کرتا ہوں. میں نے پھر نا وائرلیس والے کنٹرول سے بات کی. میں نے کہا بھائی کوئی اس طرح کی فائرنگ وغیرہ، کہتے نہیں سر کوئی مسئلہ نہیں. اچھا میں 2 کلومیٹر بھی دور نہیں تھا وہاں سے، میں سی وی والے روڈ پہ تھا. تو میں نے ڈرائیور کو بولا، میں نے کہا چلو ابھی چلتے ہیں، اگر یہ کہتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں. اچھا اتنے میں نے پھر ایڈیشنل آئی صاحب کو فونس کیے 2 3. امیر شیخ صاحب تھے تو ان کو میں نے پھر فون پہ بتایا. میں نے کہا سر اس طرح سے، کہتے ہیں اچھا آپ چیک کرو. ابھی تک 1-5 بھی نہیں ہوئی ہے، مجھے جو ہے نا وہ علی کا فون آیا ہوا تھا اور میں اس کے فون پہ جا رہا ہوں. جب میں میک ڈونلڈ 2 منٹ میں پہنچ گیا اور اس کے سامنے تو پھر تھوڑا سا ہی آگے رہ گیا. تو میں نے گاڑی روکی. میں نے کہا اسکاٹ والوں کو اور پیچھے والوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو میں فون پہ ہی، تو ان بالکل. کو تو میں ایسے کیسے لے جاؤں. میں نے گاڑی روکی. میں نے کہا سب جیکٹ پہنے اور سب ویپن اٹھاؤ. میں نے کہا اس طرح سے نا ٹیررسٹ اٹیک ہو رہا ہے تو ہم جا رہے ہیں ادھر. میں نے اپنی بھی جیکٹ پہنی اور میں نے اپنے بھی ویپن اٹھایا. میں نے چیک کیا کتنا ایمو ہے. جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو فائرنگ ہو رہی تھی. اور اس وقت جو فورن سیکیورٹی سیل ہوتا ہے ہمارا، اس کا ایک اے ایس آئی تھا یا ہیڈ کانسٹیبل تھا، اس نے مجھے اشارہ کیا سر. جیسے ہی میں نے گاڑی روکی تو میری گاڑی کے اوپر فائر آ گئے. تو اس نے بولا کہ سر یہاں سے تو پیچھے کریں گاڑی، یہ سامنے ہی تو گلی ہے، یہی تو کونسلیٹ ہے، یہیں پہ فائرنگ ہو رہی ہے، آپ گاڑی کیسے لے آئے. تو میں نے کہا تو پھر کیسے میں آتا ادھر. تو پھر اس نے بڑی ہمت کرائی مجھے. اس نے بولا اچھا اس وقت کوئی بھی نہیں آیا تھا وہاں پہ، لوکل گاڑی کھڑی ہوئی تھی، ایک میں پہنچا تھا، ایک میری اسکاٹ، اور یہ جو تھا نا فورن سیکیورٹی سیل کا اے ایس آئی تھا. اس نے مجھے بولا کہ سر آپ جو ہے نا ادھر سے تو ہم جا نہیں سکتے، گلی ہے سامنے، دہشت گرد ہیں، مجھے نظر آ رہے تھے وہ. کہتے ہیں سر یہاں سے تو ہم اندر نہیں جا سکتے، ایسا کرتے ہیں پچھلی گلی سے بنگلے کی چھت سے دوسرے بنگلے کی چھت پہ ٹاپ کے اور پھر اس بنگلے کے دروازے کے سامنے پھر یہ کاؤنسلیٹ ہے، مجھے سارا پتہ ہے راستے کا. میں نے کہا چلو. جیسے ہم پیچھے سے گئے تو بنگلے والے خود پریشان تھے. ہم نے ان کو ناک کیا، انہوں نے دروازہ کھولا. میں نے کہا مجھے آپ کی چھت پہ جانا ہے. انہوں نے مجھے چھت پہ لے گئے. پھر چھت پہ گئے تو پھر دوسرا بنگلہ تھا ان کا جو اس طرف کو تھا. پھر اس چھت پہ ہم نے جمپ لگایا. پھر جو ہے نا وہ جو چھت تھی نا اس سے پھر ہم نہیں اترے. پھر ہم نے وہاں سے مورچہ، اتنے میں طارق تھے ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھے، اس نے مجھے فون کیا. میں نے کہا آپ ایسا کرو آ جاؤ میری گاڑی سے پوچھ کر، میں چھت سے چھت پہ آیا ہوں. تو جب وہ بھی آ گیا تو ہم نے طارق نے اصل کام کیا. طارق کے پاس اچھی گن تھی. طارق دھاریجو. طارق دھاریجو. میرے پاس تو فون ہی اتنے آ رہے تھے. اب میں وہاں پہنچ گیا تو پھر سب کو پتہ لگ گیا. اب میں فون اٹھاؤں تو دھماکوں کی آواز آئے. تو ایون چیف منسٹر صاحب سے بھی میری بات ہوئی، آئی جی سے، ایڈیشنل آئی جی، ڈی آئی جی اوڈو صاحب تھے، جاوید اوڈو صاحب تھے، آئی جی کلیم امام تھے، تو ہمارے سی ایم یہی تھے مراد علی شاہ. مراد علی شاہ. تو پچھلے میں قائم علی شاہ تھے، وہ جو ایئرپورٹ والے میں. تو بہرحال وہ اتنی کالیں آ رہی میں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. اتنے میں طارق نے مورچہ سنبھالا. اس نے یہ کام کیا کہ ان کو ہلنے نہیں دیا. وہ اوپر فائر نہ مار سک رہے تھے، اس کو پوزیشن مل گئی تھی. وہ اس کی رینج میں نہیں تھے کیونکہ وہ ڈبے کے اندر چلے گئے تھے جو کنٹینر تھا. تو کنٹینر سے ان کو نکلنے نہیں دیا طارق نے. اتنے میں پھر وہ اے پی سیز بھی آ گئیں اور ان کا پھر ڈائریکٹ انکاؤنٹر ہوا. تو وہ بہرحال ہمارا جوائنٹ ایفرٹ تھا رینجرز کا اور پولیس کا. اور پولیس میں سمجھتا ہوں کہ جو طارق ہے اس نے بڑا بہادری کے ساتھ اس کو کنٹین کیا. اور جو سہائی تھی وہ ہماری ایس پی تھی،
اور اس نے جو ہے نا وہ جو گلی تھی جس کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، جس کی چھت پہ ہم تھے، اس کو پراپر طریقے سے اس نے نہ صرف کارڈن کیا تھا، بہادری کے ساتھ کھڑی رہی، سارے جو ڈائریکشن ہمارے تھے وہ اسی نے امپلیمنٹ کرائے. تو شی آلسو ڈیڈ اے ویری ونڈرفل جاب. تو بہرحال یہ اس طرح سے ہوا، اور یہ بھی یکدم سے ہوا، مطلب نہ وائرلیس پہ چلا، نہ کوئی 15 پہ کال گئی، اور سب سے پہلے میں ہی پہنچ گیا ادھر. اور یہ پھر بڑا مشکل ہوتا ہے فیصلہ کرنا کہ جب ایسا ٹیررسٹ اٹیک ہو اور آپ سپورٹ پہ پہنچ جائیں اور سامنے دو بدو جو ہے نا فائرنگ ہاں ہے. بالکل. ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا، اور سولجرز کے ساتھ فرنٹ پہ آفیسر کھڑا ہو ہاں تو سولجرز کے حوصلے بڑی بڑے بڑھ جاتے ہیں. حالانکہ میری فیملی نے مجھ سے وعدہ لیا ہوا تھا ایئرپورٹ کے اٹیک کے بعد، کیونکہ جب ان کو پتہ لگا کہ یہ اس طرح سے اندر گیا تھا، پتہ تو لگ گیا بعد میں، تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ کے بچے ہیں، آپ جو ہے نا ایک دم سے والنٹیئر کر دیتے ہیں، تو اس طرح تو کم از کم نہ کریں، آپ کے اور آفیسر ہوتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، بس میرا آپ سے وعدہ ہے، آئندہ جو ہے نا میں خیال کروں گا. آئندہ کیا ہوا تو سب سے پہلے پہنچ گیا. بات یہ کہ اپنے وطن کے لیے آف پیش کورس رہنا یہ آپ روک نہیں سکتے اس جذبے کو، آپ بھلے کتنا بھی کر لیں. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپ اوکے ہاں نہ کر سکتے ہیں، لیکن موقع کے اوپر جو آپ کے اندر جو ہے نا جو چیز ہے، جذبات ہوتے ہیں، جو جوش ہوتا ہے، وہ تو ہر کسی میں نہیں ہوتا نا. دیکھیں یہ تو ہر کسی کو وہ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حوصلہ دیا ہے، ہمت دی ہے کہ دو بدو جو ہے لڑنا، دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑنا، یہ ہر کسی کا حوصلہ نہیں ہوتا ہے. ایسے ماں جو ہے نا کم اولادیں پیدا کرتی ہے، یہ جگرا بڑا ہوتا ہے.